بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام کو جب موت آنے لگی، موت کے آثار نظر آنے لگے، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کر لیا اور وصیت کی۔ آج کل ہم بھی وصیت کرتے ہیں، کیا وصیت کرتے ہیں بھلا؟ میری جائیداد کا اتنا حصہ فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا۔ یہ پہلے تو اپنی زندگی میں کر دیتے ہیں، اگر نہ کر سکے تو کوئی وصیت کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ نبی یعقوب علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں۔ ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہونے لگی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یہ شاید پہلے میں نے آپ کو نہیں بتایا یا بتایا ہوگا کہ نبیوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ جب ان کی روح قبض ہونے لگتی ہے تو فرشتہ اجازت لیتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد، سب کہنے لگے نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے الہ کی، و الہ آبائی کا، اپنے باپ ابراہیم کے الہ کی، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، الہم واحدہ، وہ جو اکیلا الہ ہے، اللہ رب العزت، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب کے سب فرما بردار ہیں۔ یہ نبی یعقوب علیہ السلام کی وصیت تھی، اور بیٹوں کا جو جواب تھا وہ بھی یہ تھا۔ یہی نصیحت، یہی وصیت نبی کی تھی، اور تمام انبیاء کی یہی تھی۔ انبیاء کی وراثت جو ہوتی ہے یہ علم ہوتا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ جماعت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا اور ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم ہی سے پوچھا جائے گا۔ جو گزر گئے، جو اب ہیں، یہ بھی گزر جائیں گے، جو آنے والے ہیں ان سے بھی سوال وہی ہوگا جو وہ عمل کریں گے۔ اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کہ یہ پوچھا جائے گا دنیا میں تم کیا کرتے رہے، کتنا مال کمایا، کتنا کھایا، اور حساب و کتاب۔ یہ جو مال کا حساب و کتاب ہے، یہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا، غریبوں مسکینوں میں کتنا خرچ کیا، یعنی اعمال کی صورت میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو مال ہے یہ اعمال کی صورت میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے اتنا مال دیا تھا، تو نے کہاں صرف کیا، کہ اللہ کے راستے میں دیا تھا یا نہیں دیا؟ تو یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، جو کچھ کمایا تم سے پہلوں نے، ولکم ما کسبتم، اور جو تم کماتے ہو، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور سوال یہ کیا جائے گا کہ تم نے عمل کیا کیا تھا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا کھایا اور کتنا جو ہے اڑایا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تم ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو کہ بلکہ صحیح راہ پر، ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ابراہیم ہی خالص اللہ کے پرستار تھے اور نہ وہ مشرک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے خالصتاً ہدایت پر تھے اور اللہ کو ماننے والے تھے، وہ مشرک نہیں تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، وہ کیا تھی؟ تورات، انجیل، زبور، اچھا، اور جو اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔
جو کچھ انبیاء پر نازل ہوا کتابوں کی صورت میں یا صحیفوں کی صورت میں، ہم تمام کو ہی مانتے ہیں، سب پر حق تھے، لیکن ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم فرما بردار ہیں، نہ کہ ہم نافرمانوں میں سے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں جو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ جو ایمان لے آئے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تمہاری مثل، تمہارے طریقے پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ایمان پر ہے۔ یعنی یہ جو پیچھے واقعہ گزرا ہے یعقوب علیہ السلام کا اور تمام انبیاء کی مثالیں دی گئی ہیں، جو ان کے طریقے پر ہے وہ ہدایت پر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر کوئی منہ موڑ لے تو صریحاً وہ اختلاف کر رہا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس آپ کہہ دو کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کسی کا نہیں ہو سکتا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ آپ کہہ دیجیے کہ کیا تم ہم میں سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم اسی کے لیے مخلص ہو جاؤ، اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کو بھی کافر کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے دین پر آ جاؤ، ہم آپ کے دین پر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ کافرون نازل کی، آخری آیت کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین۔ نبی علیہ السلام نے ان کی سنی، اپنی سنائی، بالآخر فیصلہ یہ کیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی جب کسی کو سمجھایا جائے نہ سمجھ آئے اس کو، تو پھر یہی کہہ دو اچھا میاں جہاں پر تو ہے تو چلتا رہے، کیونکہ تجھے ہم نے ہمارا حق تھا آپ کو بتا دینا، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے، ہم نے بتا دیا، اب تیری مرضی تو جو دل ہے کر۔ تو نبی علیہ السلام نے کافروں کو سمجھایا، کافر نہ سمجھے، آپ نے یہ کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، جس پر میں چل رہا ہوں میں بھی ٹھیک ہوں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ آپ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ آپ کے پاس جو باتیں آئی ہیں چھپا لیتے ہو، اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے؟ کہ آپ پر حق آیا ہے، ہدایت کی کتاب آئی ہے، تورات انجیل زبور آپ کے پاس آئی ہیں، آپ نے چھپا لیا اس کو، جو اعمال کرنے کے تھے ان کو تم نے تحریف کر دیا، تبدیل کر دیا، آپ سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہیں، جو تم کرتے ہو اللہ رب العزت بالکل جانتے ہیں اس کو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تلک امۃ قد خلت، جو تم سے پہلے امت گزر گئی، لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کمایا وہ بھی تمہارے سامنے ہے، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو وہ بھی سامنے ہے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور اللہ رب العزت سوال کریں گے تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔